حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، گھر بار چھوڑ چھاڑ کے حضور کے پاس آ گئے تھے مدینہ شریف میں۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، قحط پڑا ہوا تھا اور 800 کلومیٹر دور جا کر دشمن سے جنگ لڑنی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو جس کے پاس حسب توفیق ہے اپنا مال لے کر آئے، اتنی لمبے سفر کی اور اس مسافت پہ جا کے ہم نے دشمن سے جہاد کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان ہی لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ڈھیر لگا دیا تھا مسجد نبوی میں، حضرت عثمان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نہیں کہتا، آپ جو کہیں گے عثمان وہ کر دے گا۔ 900 گھوڑے 900 اونٹ پھر انہوں نے اس جنگ کے موقع پر پیش کیے۔ عبداللہ مدنی چونکہ ہر وقت مسجد میں رہتے تھے نا، گھر بار تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، غریب تھے، اندنے میرے دل چ بھی شوق پیدا ہویا کہ یار سارے پہ دیندے نے تو عبداللہ تو بھی کچھ دے نا، جتنی ہے تو بھی تو کچھ دے نا۔ ارادہ کر لیا، اور امام غزالی نے لکھا ہے غریب جب بانٹنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ہم چونکہ ارادہ نہیں نہ کرتے، ہم ارادہ نہیں، ہم سہاروں پہ جیتے ہیں کہ یار فلاں کچھ کرے گا تو میں کروں گا۔ غریب جب بانٹنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مزنی فرماتے میں غریب تھا لیکن شوق پیدا ہوا کہ نہیں مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ آندنے شام کا وقت ہوا، ایک یہودی کے باغ میں پہنچا، اس سے کہا کچھ مزدوری ملے گی؟ ملے گی کچھ مزدوری؟ کہا ملے گی۔ اب وہ سخت دشمن تھا اسلام کا، اب وہ کہنے لگا کہ مزدوری ہے پر کام بڑا اوکھا جے۔ فرمایا میں کر لوں گا، مشکل کام ہے، اوکھا کام ہے، فرمایا میں کر لوں گا۔ آپ بات آگے سننے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہر کے سوچئے، کدی مسجد پیسے دی ضرورت پہ جائے تو بندہ کہ یار میں کسی پاسے مزدوری کر کے مسیتے پیسے دینا۔ آپ کے ہمسائے کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، گیس کا بل زیادہ آ گیا، اور آپ کہیں بھائی میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے اس لیے میں کسی جگہ مزدوری کر کے آپ کا بل ادا کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے ایسی داستان نہیں سنی ہوگی، دین کو ضرورت پڑ گئی تو صحابی کہتے ہیں میں مزدوری کر کے خدمت پیش کروں گا۔ اندازہ کیجیے ان کی محبت کا، ان کے پیار اور الفت کا۔ کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہنے لگا کام بڑا اوکھا جے، فرمایا میں کر لوں گا۔ کام کیا تھا؟ یہودی کہنے لگا وہ جس کنویں کے گرد میرا اونٹ گھوم کر وہ پانی نکالتا تھا نا کنویں میں سے، وہ مر گیا ہے، اب اس کی جگہ پر تم اگر گھوم کر ساری رات پانی نکالو نا تو تمہیں 3 کلو کھجوریں مزدوری کے طور پر مل جائیں گے۔ سوکھا ہے کام؟ ساری رات کہتے ہیں میں نے کہا مجھے منظور ہے، ساری رات کہتے ہیں میں اس کنویں کے گرد گھومتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو رسی میں نے یہاں پہ ڈالی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی، کہتے ہیں اس رسی کی وجہ سے نشانات پڑ گئے، خون جاری ہو گیا، لیکن میں ساری رات گھومتا رہا، ساری رات اس کنویں کے گرد گھومتا رہا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کائی، اور ساتو بارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، آ پایا ہے تاج گدائی، اور سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ اپنا آپ گوایا ہے، اپنا آپ گوایا ہے، اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ کہتے ہیں ساری رات اس کنویں کے گرد گھومتا رہا، صبح جب ہوئی 3 کلو کھجوریں اجرت کے طور پر ملی۔ کہتے ہیں گھر آیا، فجر کی اذانوں کا وقت تھا، گھر آیا، کپڑے تبدیل کیے، وہ 3 کلو کھجوریں لے کر آندے نے ہے سن تھوڑیاں پر تھان ہے تھی وہ تھوڑی، تھی کھجوریں تھوڑی پر تھی وہ اخلاص والی۔ آج جب مسجد نبوی میں گیا تو ایسا لگا جیسے حضور میرا ہی انتظار فرما رہی ہے۔ پہلے بھی میں جاتا تھا پر آج لگا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہتے ہیں آج جب مسجد میں گیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے حضور میرا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ گیا حضور کھڑے ہوئے، استقبال کیا، گلے لگایا۔ کہتے ہیں 3 کلو کھجوریں حضور کی خدمت میں نے پیش کی، اور نبی کریم کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا جہاں ڈھیر اتنا لگا ہوا ہے، جہاں حضرت ابو بکر جیسے لوگ سارا گھر کا مال لے آئے، پھر میری 3 کلو کھجوروں کی وقت کیا ہے۔ کہتے ہیں پر آج نتیجہ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے انعام دیا، اخلاص والی تھی نا، اخلاص تھا ان کے اندر۔ کہتے ہیں وہ 3 کلو کھجوریں لے کر وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں اس کے اوپر بکھیر کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ ڈھیر لگانے والوں کو جتنا اللہ نے اجر دیا ہے نا، اس اخلاص والے صحابی کو 3 کلو کھجوروں کے بدلے میں بھی اللہ نے اتنا ہی اجر دے دیا ہے جتنا اجر ان ساروں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اخلاص ہو، عمل تھوڑا ہو
پابندی سے ہو لیکن اخلاص والا ہو. آج نا بڑی افراتفری مچ گئی, اخلاص ختم ہو گیا.